پاکستان کی معاشی صورتحال اور نئے وزیر خزانہ کو درپیش چیلنجز جو ہوں گے ان پر ہم بات کریں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل میں ڈیلے ہو سکتا ہے اسد عمر صاحب کے جانے سے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے آنے سے. اس کے علاوہ آج کی جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو اسد عمر نے ایمنیسٹی اسکیم کا ماڈل دیا تھا اس کو رد کر کے کہا ہے اپنی ٹیم کو کہ ایک نیا ماڈل لے کے آؤ. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا ایمنیسٹی اسکیمز کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر پاکستان اب لے لیتا ہے تو عوام پہ اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے. ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی کے موجود ہیں عابد سلیری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلے ہو سکتی ہے ہماری ڈیل اسد عمر صاحب کی جانب سے؟ میرا نہیں خیال چونکہ یہ اپریل کے اینڈ پہ نیکسٹ ویک آئی ایم ایف کا جو مشن ہے اسٹاف مشن وہ آ رہا ہوگا. چیزیں جو ہیں وہ چونکہ آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. اسد عمر صاحب کی ملاقاتوں کے بعد اب سیکریٹری فنانس گورنر اسٹیٹ بینک ان لوگوں کی بات چیت چل رہی تھی. حفیظ شیخ صاحب نے بھی چارج لیتے ہی پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا کنٹری ریزیڈنٹ ریپ جو ہے آئی ایم ایف کے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ جو پروسیس کک سٹارٹ ہوا تھا وہ چلتا رہے گا. بجٹ سے پہلے کمپلیٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ جو تبدیلیاں ایمنیسٹی اسکیم میں جس طریقے سے پروپوز کی ہیں حفیظ صاحب نے کہ یہ ماڈل جو کہ اسد عمر صاحب نے دیا تھا وہ صحیح نہیں ہے, اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے, ویسا آئی ایم ایف کے معاملے میں نہیں ہوگا. جو کام آئی ایم ایف کے ساتھ اسد عمر صاحب نے ڈیلنگ کی وہ بالکل صحیح تھی. ایمنیسٹی اسکیم میں تو یہ تھا کہ پہلے 3 سلیبز علیحدہ بنائے گئے تھے. آف شور ایسٹس کے لیے علیحدہ تھے, ڈومیسٹک ایسٹس کے لیے علیحدہ تھے, اور بینامی ایسٹس جو کسی اور کے نام پہ لیے گئے ان کے لیے علیحدہ تھے. شیخ صاحب نے کہا کہ اس کو سمپلیفائڈ کر دیا جائے, صرف 2 سلیب دو بنے گی آف شور اور ڈومیسٹک. تو وہ انہوں نے اس کو سمپل کر دیا. پہلے تھا 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. تو اب 2 سلیب بن جائیں گی. میرا خیال ابھی ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے 1-2 دن میں آ رہی ہوں گی, لیکن اب وہ سمپل 2 سلیب پہ چلا جائے گا. اچھا, اور حفیظ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ واحد ایمنیسٹی اسکیم ہوگی اور پہلی ہوگی اور شاید آخری بھی ہو, اس طرح سے انہوں نے بیانات دیے تھے. حفیظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے یہ آخری ہو سکتا ہے بار بار ایمنیسٹی ہم دیتے رہے لوگوں کو. ایسا ہے؟ دیکھیے اگر آپ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں, یہ فار دیٹ پرپز تمام ممالک میں جن میں ایمنیسٹی اسکیمز آفر کی جاتی ہیں تو ون کین نیور سے کہ کون سی آخری ہوگی. ڈیفینیٹلی اسد عمر چونکہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ ان کی پارٹی چونکہ ایمنیسٹی کے خلاف ہے پی ٹی آئی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آخری ہونی چاہیے. تو ان کی پارٹی حفیظ شیخ صاحب کے خلاف تو نہیں ہوگی. اب حفیظ شیخ صاحب کو آپ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ سے اٹھا کے لائیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو ایک اکیڈیمک اور تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں. ہم پھر کیسے بھروسہ کریں ایک ایسے شخص کے اوپر جو شخص واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتا تو بہت سارے ایسے فیصلے لیتا. اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ واپس کانسٹیٹوئنسی میں جاتے تو عوام کے ریلیف کے لیے وہ سوچتے. حفیظ شیخ صاحب تو کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے جانا نہیں ہے, وہ تو ایسی کر دیں گے. جو آج کی صورتحال ہے یا جو پہلی صورتحال تھی, آپ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اسد عمر صاحب کی جگہ کوئی بھی فنانس منسٹر ہوتا یا ہوتی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو ایگزیکٹلی وہی اقدامات لے رہی ہوتی جو کہ اسد عمر صاحب نے لیے تھے. میرا نہیں خیال کہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ کوئی ناکام وزیر خزانہ ثابت ہوئے. اور اسی کی کنٹینیوشن میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب میں اسی کی کنٹینیوشن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوں گے. آپ ان کی جگہ آج کسی کو بھی فنانس منسٹر بٹھا لیتے جن کو فنانس کی سدھ بدھ ہے, تو چونکہ سارے نان پاپولر ڈیسیژنز ہو چکے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ طے پا چکا ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام کا خد و خال طے پا چکا ہے, تو اب تو آٹو پائلٹ موڈ پہ آپ نان پولیٹیکل ڈیسیژنز جو ہیں یا نان پاپولر ڈیسیژنز جو ہیں وہ آگے جا کے اچھے ثابت ہوں گے نا, اسی بنیاد پر لیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹرکچرل جو ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے سارے ان پاپولر ڈیسیژنز اگر نان پاپولر ڈیسیژنز سارے اسی بنیاد پر لیے گئے ہیں کہ آگے جا کے اچھائی ہوگی تو پھر اسد عمر میں پرابلم کیا تھی, پھر ہٹایا کیوں؟ یہ تو پی ٹی آئی کے آپ کو کسی ترجمان سے پوچھنا چاہیے. لیکن مطلب میں اس وقت کچھ ڈاٹس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو آپ کو پی ٹی آئی کے کسی ترجمان سے جڑ نہیں رہے, میں اس وقت کنفیوز ہوں. ترجمان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو بینچ مارک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد عمر کو نان پاپولر ڈیسیژنز کی وجہ سے نکالا گیا تو حفیظ شیخ صاحب کو بھی بدقسمتی سے وہی ڈیسیژنز لے کے چلنا ہوں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے کہا گیا کہ گھر جائیں تو آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ بھی اسی طرح سے چل رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ میکرو اکنامک لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گی. مائکرو اکانومی پہ اگر کوئی چینجز آ سکیں
کوئی ٹویکس دے رہے ہوں تو وہ حفیظ شیخ صاحب کی جو پریویس پرفارمنسز ہیں ان کو جج کرتے ہوئے اگر کمپیریزن کریں ان کا، تو پہلے دور میں انہوں نے ایسے کیا کارنامے انجام دیے تھے کہ جس کو دیکھ کے ہم کہیں گے کہ بھائی یہ زبردست کام کر دیں گے؟ اب نہیں، 6-7 سال کے عرصے میں آپ پروفیشنلی میچور بھی ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر مزید بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنی اگر آپ مجھے کسی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں جس پہ ہو سکتا ہے بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکا، تو میں اپنی غلطیوں سے لرن بھی کر رہا ہوں گا. اگر مجھے سیکنڈ ٹائم آپ کہہ رہے ہوں اس وقت پیپلز پارٹی نے تجربہ کیا تھا تو میرا نہیں، مشرف صاحب نے تجربہ کیا تھا. مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے، مشرف صاحب کی لیکن گروتھ ریٹ جو تھی پاکستان کی بڑی اچھی رہی ہے ان کے دور میں. وہ تو اس وقت ڈالر آپ کو آ رہے تھے نا، کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے آ رہے تھے، تو وہ تو اس وجہ سے گروتھ بڑی اچھی رہی تھی. لیکن اس کے بعد اتنی گر گئی جو پیپلز پارٹی کے دور میں 25% انفلیشن ہو گئی تھی. وہ آپ کو 2 نیچرل کیٹاسٹرافیز آئی تھی، فلڈز آئے تھے، آپ کے پاس پیٹرولیم کا ریٹ $155 پر بیرل پہ چلا گیا تھا. تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی فرد کی جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جو ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوتے ہیں، وہ کتنے پازیٹیو کتنے نیگیٹو ہیں. پاکستان کا یہ صرف اکانومی نہیں، یہ پولیٹیکل اکانومی ہے، اور یہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی سچویشن نہیں، جیو پولیٹیکل اکانومی ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی پہ اثر انداز. اب ایک اور چیز ہے جو کل ایک آرٹیکل آیا اور اس نے بھی لوگوں کو ذرا پریشان کر دیا، اور وہ تھے 600 ارب کے نئے ٹیکسز جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لگ سکتے ہیں. ابھی نہیں پتہ ظاہر ہے کیونکہ بجٹ تو سب کے سامنے نہیں آیا، لیکن لگ سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب 600 ارب کے نئے ٹیکسز لگا دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ریونیو ایکسپینڈیچر میں جو گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا. ٹیکس کلیکشن سے بھی تو ہو سکتا ہے، ٹیکس کلیکشن میں بھی ہم شارٹ ہے ہماری. کون سا انصاف ہے کہ میں دے رہا ہوں ٹیکس تو میرا ٹیکس ڈبل کر دیا جائے اور زراعت پہ ٹیکس نہ لگایا جائے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ایمنسٹی اسکیم دے دی جائے. ابھی میں تو پس رہا ہوں. پھر ابھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے. وہ لوگ جو کہ ٹیکس میں شامل نہیں ہیں، ٹیکسیبل ٹیکس اویڈرز، ان کو ٹیکس میں لے کے آیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگین آئی ڈونٹ نو کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس پہ ایڈوانس ٹیکس ٹیلی فون کالز پہ لینے سے روکا گیا تھا کارڈز پہ، اس کی کوئی نئی فارم آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیا اس کی آپ نے اسپیسیفکلی اسی فیصلے سپریم کورٹ کے اسی فیصلے پہ آپ نے بات کی؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو انکم ٹیکس سلیبز اوپر نیچے کی تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے چھٹے بجٹ میں، جو کہ بڑی ان ریئلسٹک تھیں، اس میں مجھے بھی ٹیکس ریلیف ملا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس وہ اس طرح کی سلیب جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ون نیور نوز. اصل چیز اب یہ ہوگی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک فریم ورک طے ہو گیا. آئی ایم ایف آپ کو سمپل یہ کہتا ہے، وہ فگر دے دیتا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ یہ رہنا چاہیے. اب آپ کا سواب دیدہ ہے کہ آپ اپنا ریونیو بڑھاتے ہیں، آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرتے ہیں. آپ نے الٹیمیٹلی اس فگر پہ آنا ہے، وہ جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ ہوگا 6%، 7%، 8%. ایک سمری موو کی گئی تھی کہ جی ایف بی آر کی ریفارمز لانی ہے ہمیں، اور اس کے بعد سے ہمارا جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ سمری کیا تھی، اس کے اندر ایسا کیا تھا؟ ٹیکس کا شارٹ فال بڑھنے کی بہت زیادہ وجوہات ہے. صرف ایف بی آر نہیں، ایف بی آر یقینی طور پہ ایف بی آر میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے. لیکن جو ٹیکس کا شارٹ فال تھا اس میں کچھ آپ کا ٹیکس لوز ہوا جب ہم نے امپورٹ ڈیوٹیز بڑھائیں. جو ہی آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز بڑھتی ہیں، امپورٹ کرب ہوتی ہے، تو جو کسٹم ڈیوٹی تھی 40% کے قریب، تو آپ کا ایف بی آر ریونیو کسٹم سے آ رہا تھا. پھر جب وہ کم ہو گیا، پھر جب ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے پی ایس ڈی پی آپ نے ریلیز نہیں کیے، تو اگین وہ جو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہوتے تھے اس پہ جو ٹیکس ہوتا تھا وہ بھی کم ہو گیا. پھر ٹیلی فون کارڈز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ ود ہولڈنگ ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ ہیں. تو یہ سارا کچھ جب ٹیکس فال ہے، یہ صرف یعنی اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایف بی آر ٹھیک ہو گیا راتوں رات. ایف بی آر میں ابھی بھی ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن ایف بی آر کو جب آپ اس کو 10 جگہ سے ٹیکس لینے سے منع کر دیں گے تو پھر وہ کیا کریں؟ ہم جب آخری چیز کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب جو بجٹ آنے والا ہے، جو آپ بات کر رہی تھی 600 بلین، تو میں اب اس چیز کو ذرا آپ تھوڑا کھول دیں ہمارے لیے کہ بھائی اگلے بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور میری زندگی میں عوام کے لیے کیا ہوگا. دیکھیے اگلے بجٹ میں جو میری ایڈوائس ہی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے حفیظ شیخ صاحب کے لیے کہ وہ جو لوئر انکم کلاس اور لوئر مڈل انکم سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ان کے لیے کس طرح کے وہ پروٹیکٹیو میجرز لے کے آتے ہیں اور کس طرح کے سوشل سیفٹی نیٹ افیکٹو لے کے آتے ہیں. ڈیٹ میٹرز. باقی بجٹ ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ پہلے بجٹ ہوتے تھے. مطلب جو اتنی ٹیم آپ لوگوں کی بنی ہوئی ہے اکنامک، جب آپ آئی ایم ایف فریم ورک، کوئی مشورے ایسے کیا دے رہی ہے کہ جس سے کچھ؟ دیکھیے جب آپ آئی ایم ایف فریم ورک میں ہوتے ہیں تو پھر مشورے آئی ایم ایف کے ہوتے ہیں، پھر ٹیمز کے مشورے نہیں ہوتے ہیں. آئی ایم ایف والا چیپٹر تو ہم نے پچھلے پروگرام میں کلوز کر ہی دیا تھا کہ جب تک دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے سہارے کھڑا ہوا تو ہم پتہ نہیں کون سا ایسا کوئی جب آپ بیلنس دیکھیں نا، جب آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا اب ایشو یہ بنا ہے. اسد عمر صاحب کا اگر میں پہلے 8 مہینے کو ریویو کرتا ہوں
تو ایک چیز جس پہ کہ پی ٹی آئی ایز اے ٹیم میں کہوں گا کہ بہت کامیاب نہیں رہی، وہ تھا ریفارم کا نیریٹو بلڈ کرنا اور اس کو سیل کرنا، کمیونیکیشن. سو اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود جو میئرز وہ لے رہے تھے، یعنی کہ جو کام ہوتا رہا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. ہاں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. اور آپ کو بعض اوقات بتانا پڑتا ہے. جب میں کسی اپنے فزیشین کے پاس جاتا ہوں تو مجھے بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں، اس کو آپ نے اس طریقے سے مینیج کرنا ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا یا بتائے گی تو فوری طور پہ مجھے لگے گا کہ یار میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ اگر حفیظ شیخ صاحب ایک ریفارم کا نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں نہ، اور اس کو کمیونیکیٹ پراپرلی کر سکتے ہیں، نہ صرف عوام کو اور اپوزیشن پارٹیز کو بلکہ اپنے کیبنٹ ممبرز کو، اصل چیز کیبنٹ ممبرز کو کنونس کرنا ہے، تو پھر وہ یقینی طور پہ کامیاب ہوں گے. اینڈ سیکنڈ آئی تھنک پی ٹی آئی کو ناؤ از دا ٹائم کہ اپنا پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے اس کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا. جن ریفارمز کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ پارلیمنٹ میں سب کو جماعتوں کو ساتھ لیے بغیر پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بحال ہو جائے کسی نہ کسی طرح.